برف جیسے چمکتے پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی ندی بہتی تھی جس کا پانی اتنا شفاف تھا کہ اس میں آسمان کا نیلا رنگ بھی شرما جاتا۔ یہ جگہ انسانوں کی دنیا کے کسی نقشے پر موجود نہ تھی، کیونکہ یہ پرستان کی مقدس وادی تھی، جہاں کی ہواؤں میں موسیقی تھی اور ہر لہر میں جادو بستا تھا۔ ندی کے کناروں پر نایاب جادوئی پھول کھلے تھے، جن سے خوشبو نہیں بلکہ مدھم روشنی پھوٹتی تھی۔ اس ندی کے کنارے درجنوں خوبصورت پریاں اپنے ریشمی اور چمکدار پروں کے ساتھ فضا میں تیر رہی تھیں۔ کوئی پری ندی کے پانی سے موتی چن رہی تھی تو کوئی پھولوں کی پتیوں پر بیٹھ کر جادوئی نغمے الاپ رہی تھی۔ ان سب کے درمیان پرستان کی شہزادی نور ایک اونچی چٹان پر بیٹھی تھی، جس کے پر کسی کوسے قزا کی طرح چمک رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں ستاروں جیسی چمک تھی۔ پریوں کے اس دنیا کا قانون بہت سخت تھا، کوئی بھی انسان یہاں قدم نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن اس دوران شہزادہ آریان، جو برفانی طوفان سے لڑتا ہوا اپنا راستہ بھٹک گیا تھا، ان برفیلے پہاڑوں کو عبور کرتا ہوا انجانے میں اس ندی کے کنارے پہنچ گیا۔ آریان اس وادی کی خوبصورتی دیکھ کر اپنی سانسیں بھول گیا، لیکن جب اس کی نظر شہزادی نور پر پڑی تو اسے لگا جیسے کائنات کی تمام خوبصورتی ایک جگہ سمٹ آئی ہو۔ پریوں نے جیسے ہی ایک انسان کو دیکھا وہ سہم گئیں اور پہرے دار پریوں نے آریان کو اپنے جادوئی حصار میں لے لیا۔ شہزادی نور نے جب اس اجنبی انسان کی آنکھوں میں سچائی دیکھی تو اس کا دل پگھل گیا۔ آریان نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو شہزادی نے فکر مند ہو کر کہا، اے انسان، میرے والد کبھی اس رشتے کو نہیں مانیں گے جب تک تم 4 نشانیاں نہ لے آؤ۔ یہی تمہارے اس سفر کا اصل امتحان ہے۔ پہلی آزمائش جادوئی باغ میں تھی، جہاں درخت سونے کے تھے اور ان کے پتے رنگ بدلتے رہتے تھے۔ اس باغ کے بیچ ایک بڑا درخت تھا جس پر صرف ایک نورانی پھل لگا تھا جو 7 رنگوں میں چمکتا تھا۔ باغ کی پری نے آریان کو دیکھ کر کہا، اس درخت کے نیچے ایک بھوکا ننھا جانور بیٹھا ہے جو کئی دنوں سے کچھ نہیں کھا سکا۔ یہ پھل صرف ایک ہے، یا تو تم خود کھاؤ اور طاقت پاؤ یا اسے دے دو۔ آریان نے ننھے جانور کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں امید سے بھری تھیں۔ آریان نے بغیر ایک لمحہ سوچے وہ چمکتا پھل توڑا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ جیسے ہی جانور نے پھل کھایا، درخت پر ہزاروں نئے پھل اگائے اور پورا باغ روشنی سے بھر گیا۔ پری مسکرائی اور بولی، جو دوسروں کو دیتا ہے قدرت اسے کئی گنا لوٹاتی ہے۔ دوسری آزمائش آریان خاموش چوٹیوں کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں ایک غار کے دہانے پر ایک جادوئی دیو کھڑا تھا جس کی آنکھیں شعلوں کی مانند جل رہی تھیں۔ اس نے گرج کر کہا، یہ غار صدیوں سے ایک پرانے جادو کی زنجیروں میں جکڑا ہے۔ اندر جاؤ اور اس جادو کو توڑو یا ہمیشہ کے لیے پتھر بن جاؤ۔ آریان نے قدم رکھا تو غار کی دیواریں خوف کی تصویریں بنانے لگیں۔ غار کے آخر میں ایک سیاہ پتھر تھا جس پر لکھا تھا، اسے اپنے ہاتھوں سے توڑو۔ آریان نے پوری طاقت سے مکہ مارا اور پتھر ٹوٹ گیا۔ اندر سے ایک چمتکار ابدی ہیرا نکلا جو نیلی روشنی سے دھڑک رہا تھا، جیسے کسی بہادر دل کی دھڑکن ہو۔ تیسری آزمائش خوابوں کے قلعے میں تھی، ایک ایسی جگہ جہاں پر دیوار خواب سے بنی تھی اور فرش پر یادیں بکھری پڑی تھیں۔ وہاں ایک بزرگ بیٹھا تھا جن کی آنکھیں بند تھیں مگر وہ سب کچھ دیکھتے تھے۔ انہوں نے آریان کے سامنے ایک آئینہ رکھا اور کہا، آریان، اس آئینے میں وہی اپنا عکس دیکھ سکتا ہے جس کی محبت سچی ہو۔ اگر تمہارے دل میں ذرا بھی لالچ ہوا تو ابھی اس آئینے کی قید میں قید ہو جاؤ گے۔ آریان کا دل دھڑکا۔ اس نے آہستہ سے آئینے میں دیکھا۔ اسے اپنا چہرہ نظر نہ آیا بلکہ شہزادی نور کا مسکراتا چہرہ نظر آیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی روشنی تھی۔ بزرگ نے آنکھیں کھولیں اور مسکرائے۔ جس کے دل میں سچائی ہو، آئینہ اسے وہ دکھاتا ہے جسے وہ سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ انہوں نے طلسمی آئینہ آریان کو تھما دیا۔ چوتھی آزمائش نیلے سمندر کی تہ میں چھپی تھی۔ سمندر کا بادشاہ، ایک عظیم مچھلی جس کا تاج مونگوں سے بنا تھا، آریان کے سامنے آیا اور کہا، میں تمہارے سامنے 1000 راستے کھولوں گا
जो रास्ता सच्चा है वो सबसे सादा लगेगा, मगर इंसानों की नजर हमेशा चमक पर जाती है। लेकिन आर्यन ने आंखें बंद की और महसूस किया एक सिमत से ताज़ा पानी की खुशबू आ रही थी, जिंदगी की सांसें आ रही थीं। इसने वही सादा तारीख रास्ता चुना। रास्ते के आखिर में एक सीप थी। इसने आहिस्ता से खुली और अंदर से एक स्याह मोती निकाला। आर्यन चारों निशानियां लेकर परस्तान के अजीम दरबार में पहुंचा, जहां बादशाह अपने तख्त पर विराजमान था। आर्यन ने वो चारों चीज़ें बादशाह के कदमों में रख दी। बादशाह ने जब आर्यन की हिम्मत, हमदर्दी, अक्ल और सच्चाई की निशानियां देखी तो इसे एहसास हुआ कि ये इंसान वाकई गैर मामूली है। इसने दरबार में ऐलान किया, आज एक इंसान ने अपनी पाकीज़गी से परस्तान के कानून को बदल दिया है। आर्यन ने साबित कर दिया है कि वह शहजादी नूर के काबिल है। मुझे अपना दामाद कबूल करने में अब दिली खुशनुदी है। इंसानों और परियों की इस अनोखी शादी ने दोनों जहानों के दरमियान दोस्ती का एक नया बाब रोशन किया। शहजादा आर्यन शहजादी नूर को लेकर अपनी सल्तनत में वापस आया और इन्होंने मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाई जहां सच्ची मोहब्बत की जीत होती थी।